دوستو آج ہم آپ کو ایک پرندے پکڑنے والے شکاری اور ایک چڑیا کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ چڑیا نے شکاری کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ شکاری بھی حیران رہ گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک چڑی مار رہتا تھا، یعنی وہ آدمی جال بچھا کر پرندوں کو پکڑتا تھا۔ جب پرندے اس کے جال میں پھنس جاتے تو وہ ان کو جا کر بیچ دیتا تھا یا پھر ان کو اپنے لیے غذا کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے جال لے کر کھیتوں کی طرف چلا جاتا اور دانے ڈال کر ان کے اوپر جال بچھا دیتا تھا۔ کوئی نہ کوئی پرندہ دانے دے کر آتا اور وہ اس آدمی کے جال میں پھنس جاتا۔ جب پرندہ جال میں پھنس جاتا تو شکاری اسے آسانی سے پکڑ لیتا تھا، پھر گھر جا کر اسے ذبح کر کے بھون کر کھاتا تھا یا پھر بازار میں جا کر بیچ دیتا تھا۔ یعنی اگر کوئی خوبصورت پرندہ ہوتا، اس کی میٹھی آواز ہوتی ہے، رنگ برنگے پر ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کو نہیں بلکہ بازار میں جا کر بیچ آتا تھا۔ وہ اپنے پرندے یا جانور کی منہ مانگی بولی لگاتا تھا اور اس کا گزر اس طریقے سے ہو رہا تھا۔ وہ پرندوں کو پکڑتا اور کسی پرندوں کو تو وہ بے رحمی سے مار بھی دیا کرتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ایک دن اس چڑی مار نے اپنا جال کھیتوں کی طرف لگا دیا۔ اس نے کھیت میں وہ جال بچھا دیا اور دانہ ڈال کر اپنے شکار کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن کوئی پرندہ جال میں نہیں پھنسا۔ آخرکار اس نے ارادہ کیا کہ جال اٹھا کر واپس چلے۔ اتنے میں اچانک ایک چڑیا دانہ دیکھ کر آئی اور جال میں پھنس گئی۔ وہ چڑیا بے حد خوبصورت اور بے حد حسین تھی۔ چڑیا نے جال سے نکلنے کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مارے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کا پیر جال میں پھنس گیا تھا۔ اب اس کو لگ رہا تھا کہ اب تو میری موت آ جائے گی، مجھے یہ شکاری یا تو کھا جائے گا یا پھر بازار میں جا کر بیچ آئے گا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ ایک ننھی سی چڑیا اس کے جال میں پھنس گئی ہے۔ اس کے لیے یہی غنیمت تھی کہ وہ اس چڑیا کو پکڑ لیتا، کیونکہ پورے دن اس کو کوئی بھی پرندہ نہیں ملا تھا، کوئی بھی اس جال میں نہیں پھنسا تھا۔ جیسے ہی اس نے چڑیا کو ہاتھ میں پکڑا تو وہ بولی، اے انسان شکاری، میں جانتی ہوں تو پرندوں کو پکڑنے والا ہے، لیکن تو نے کئی جانور بھی شکار کیے ہیں، تو نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں۔ اب تو مجھے بتا کہ میں ننھی سی ہوں، چھوٹی سی ہوں، اتنا سا میرا جسم ہے، اتنے بڑے پرندوں اور جانوروں کے مقابلے میں میرا کیا بنے گا؟ کیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہوں؟ میرا گوشت بھی کم نکلے گا، تیرا پیٹ یہاں تک کہ میرے گوشت سے تیرے پیٹ کا ایک کونا بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن میں تجھ سے ایک بات کہتی ہوں، اگر تو مجھے آزاد کر دے تو میں تجھے 3 نصیحتیں کروں گی، اور ایسا فائدہ پہنچانے والی وہ نصیحت ہے کہ جس پر اگر تو عمل کرتا ہے تو زندگی بھر کامیاب رہے گا، اور میں تجھے ایک بہت بڑا انعام بھی دوں گی۔ 3 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی، دوسری اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی، اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدے مند نصیحت کرنے والی ہے، اور سچ میں مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ تو اتنی سی ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اور اگر اپنے مطلب کے لیے میں اس کی نصیحت سنتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات میرے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ یہ چڑیا بڑی سیانی اور بڑی عقل مند لگ رہی ہے۔ چڑی ماں نے سوچتے ہوئے اس چڑیا سے کہا، تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا، یعنی کسی انہونی بات کا یقین نہ کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر چڑیا بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہیں کرنا، پچھتانا نہیں۔ پھر وہ چڑیا کہنے لگی، اے بھلے مانس، اب میں تمہیں تیسری بات بتانے سے پہلے ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو سن کر تو مجھ سے کہے گا کہ تو نے مجھے آزاد کیوں کر دیا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر وزن کا انتہائی نایاب پتھر ہے، ایک قیمتی موتی ہے۔ اگر تو مجھے ذبح کر کے میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس سے بیچنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتی اور تم بہت بڑے رئیس بن جاتے۔ اس طرح جال بچھا کر پرندوں یا جانوروں کو نہیں پکڑتے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور بہت پچھتایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے ہوئے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے شکاری انسان، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے۔ جو بات ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ تم نے کیسی میری بات کا یقین کر لیا؟ تم نے میری اس بات پر اعتبار کر لیا کہ اتنا چھوٹا میرا جسم ہے، میں اپنے پیٹ میں اتنا کم وزن رکھنے والی اتنا بڑا موتی رکھ کر کیسے پھر سکتی ہوں؟ اتنا قیمتی پتھر میرے پیٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر میں نے تمہیں دوسری نصیحت کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہیں کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں لیا اور غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خام خواہ مجھے جانے دیا۔
تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ تم تو پچھتانے والوں میں سے ہو، راضی و رضا رہنے والوں میں سے نہیں ہو۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے چھوڑا تھا، آزاد کیا تھا، تو پھر کیوں پچھتا رہے ہو؟ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر عمل تو کیا ہی نہیں، اب تمہیں تیسری نصیحت بتا کر میں کیا کروں؟ ابھی وہ اڑنے ہی والی تھی تو شکاری چڑی مار نے کہا، ارے تیسری نصیحت تو بتا دو۔ مانا کہ میں بے وقوف ہی ہوں، مانا تمہاری 2 نصیحتوں پر عمل نہیں کیا، لیکن تیسری بات تو بتا دو۔ چڑیا نے کہا، کیا فائدہ ہے، اگر تیسری بات بتا دی کیا تم وہ سنو گے؟ ایک بے وقوف شخص جب 2 باتوں کو 2 نصیحتوں کو نہیں سن رہا ہے تو تیسری بتا کر میں اپنا وقت کیوں برباد کروں؟ جب میں نے تجھ سے پہلی بات کہی تھی تو اس کے بعد تجھے مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا، اور پھر جب میں نے دوسری بات کہی تو تو نے میری بات نہیں مانی۔ ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی خزانے کے بارے میں بتا دیتی، اور سچ میں تجھے ایک قیمتی موتی ہی دینے والی تھی، لیکن تو نے میری بات نہ مان کر وہ سب ضائع کر دیا۔ اب تجھے کچھ نہیں ملے گا، اب تو سچ میں پچھتاتا رہے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا نے جھرجھری لی اور وہاں سے پھر سے اڑ گئی، ہوا میں پرواز کر گئی، اور وہ اس کو تاکتا رہ گیا، پچھتاتا رہ گیا کہ سچ میں وہ تھی تو ایک ننھی سی چڑیا، لیکن بات پتے کی کر گئی۔ دوستو، وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی صحیح نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے ذہن پر بہت زیادہ ہم فخر کرتے ہیں، ہم اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، اور اس میں سراسر نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ کسی کو کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور عقل مندی اور دوسروں کی تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں، جو یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ بظاہر تو وہ ایک ننھی سی چڑیا تھی، لیکن اس نے ایک انسان کو یہ سبق دے دیا کہ میں ننھی سی تو ہوں، لیکن تجھ سے زیادہ عقل مند ہوں۔ اللہ جو دیتا ہے اس پر راضی رہتی ہوں، پچھتاتی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتی ہوں اور زیادہ کی ہوس نہیں رکھتی، جبکہ تم انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو۔ دوستو، انسان کے لیے بات بہت اہم ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔